ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہو گیا ہے معاملہ یہ جو دودھ کی قیمتوں کا ایک بار پھر قابو سے باہر. اوئے ہوئے ایسی کریے تے کی کریے اسی کریے تے کی کریے بھائی. دیکھیں جو حکومتی نرخ ہے نا اس میں تو ہے کہ 26 روپے اضافے کے بعد فی لیٹر قیمت جو کی گئی ہے وہ ہے 120 پر. 120 کہاں ملے گا اس کے لیے آپ کو اوقاف نکل جائے. لیکن کراچی میں 120 روپے جی لیکن جو کراچی میں جو آپ کو ابھی جو دودھ دستیاب ہوگا وہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ڈیری ملک مافیا ہے اس نے ایک دم سے اس میں جو اضافہ کیا ہے 20 روپے کا اضافہ کر کے ابھی 200 روپے فی لیٹر دودھ آپ کو کر دیا. تو کہیں جی اب آپ کو سبحان اللہ کیا کر سکتے ہیں. ویسے اب یہ دیکھیں کہ یار یہ جو مطلب ان کے بھی ریٹس بڑھ رہے ہیں, ڈبے والے دودھ کے ریٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ہو کیا جا رہا ہے؟ وہ جو کمشنر کراچی ہوتے ہیں وہ جو حکومتی ایک ریٹ ہوتی ہے جس میں ہم بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حکومتی ریٹ پہ سوال اٹھ گئے اور اسپیسیفکلی کچھ کیا نہیں جا رہا. کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا بھی ہے کہ بھائی ہم نے ریٹس کچھ اور رکھے ہوئے ہیں, مارکیٹ میں ریٹس کچھ اور مل رہے ہیں. اب ایک جو کچھ شاپ کیپر سے میری اس سے متعلق بات ہوئی تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ریٹ لسٹ آ کے دی جاتی ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج کل چکر ہے دکانیں سیل کرنے کا جو ویسے ٹشن تھوڑے سے دکھائے جاتے ہیں. اس کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور پہلے معاملات اپنے طے کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں جاتے, ان کے کوئی مڈل مین جا کے معاملات طے کرتے ہیں کہ جی یہ کچھ ہو جائے سیٹلمنٹ تو پھر سیل نہیں ہوئے گا تو اسی جیل نہیں جاؤ گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ کس نے دیکھا, کہاں دیکھا, کیا دیکھا, یہ تو بس یہ ہو جائے. اچھا لیکن اس کے اندر کمال کی بات یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب شاکر گجر صاحب بہت یاد آتے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی ہوں گے, لیکن کتنی کمال معصومیت سے بڑی معصومیت سے پکی شکل بنا کے تھے انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے. نہیں لیکن انہوں نے کہا تھا جو کر دکھایا, جو کہا تھا بھئی یہ بات ہونا چاہیے, ان کو سیاست میں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائیں تو یہ کہتے ہیں ہم قیمت بڑھا دیں گے, قیمتیں بڑھا بھی دیتے. لیکن دیکھیں عوام بہت مشکلات کا شکار ہے اس مہنگائی کے دور میں. لوگ جہاں پر اپنے بچوں کو مطلب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم چلے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے ان کو گورنمنٹ اسکول میں کرا رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کی اس میں کہتے ہیں تعلیم پہ بھی بہت حوالے سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے. بچے کھائیں کیا, دودھ بچوں کو دینا ہوتا ہے, چلے ہم چائے نہ پئیں. تو صورتحال تو آپ کے سامنے, لوگ سچ میں پریشان ہیں. پیٹرول بڑھ رہا ہے, لوگ سیریسلی سے متاثر ہوتے ہیں. دودھ بھی کی جو قیمت بڑھتی ہے لوگ ڈائریکٹلی سے متاثر ہوتے ہیں. تو کریں کیا, تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود یہاں پر اسٹوڈیوز میں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور کیونکہ ہم اکثر ان کو اپنے شو ہم ان کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ نے جو کہا وہ کر دکھایا آپ. مطلب یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی کوئی آج آپ کے چہرے سے تفکر مجھے دکھائی. اب آپ لوگ امپورٹڈ ہو گئے, ابھی آپ کا امریکہ سے بھی چکر ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ہم امپورٹڈ ہو گئے تو 20 روپے وہاں پر انہوں نے آپ سے پذیرائی کی تو آپ نے ہمارے ریٹ بڑھا دیے, کیوں ایسا؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ARY نیوز کا بڑا ممنون ہوں کہ فارمرز کے موقف کو عوام الناس کے سامنے اور ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے ویسے ممنون ہونے کا موقع مدعو کیا. تو میں یہ کہوں گا جی دیکھیں دودھ کی قیمتوں کا جو ذمہ دار آپ ہمیں ٹھہرا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ تو مجھے ہیں میرے خیال سے یہ قصوروار, یہ مجھے آج کل بڑی ایسی آ رہی ہیں پیچھے سے, کیا کریں ان کا؟ اصل میں جی ان پٹس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں جی قدرتی آفات کی زد میں جب پاکستان آیا تو آپ کا سب سے پہلے تو کسان بہ گیا, مویشی بہ گئے, کھڑی فصلیں بہ گئی, چارے کے اسٹاک بہ گئے, اجناس بہ گئے, وطن عزیز کا لائف اسٹاک سیکٹر پورا بہ گیا. اور آپ 200 روپے کی بات کرتے, آپ یقین جانے قیمتیں اگر وفاقی گورنمنٹ نے نوٹس نہ لیا, منسٹری آف کامرس نوید قمر صاحب, منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے نوٹس نہ لیا, 250 روپے لیٹر تک قیمتیں ہو جائیں. آپ رلا دیں گے, خود بھی رو پڑیں گے, مجھے بھی رلا دیں گے. اپریل میں دودھ کی قیمت 250 روپے لیٹر ہوگی. ہم ان پٹس کی جب بھی بات کرتے ہیں یہ ان پٹس یہ ہوتی ہے کہ جی باہر سے آ رہی ہیں, ڈالر بڑھ رہا ہے, ہر چیز کو لنک کر دیا جاتا ہے. تو ہم تو کبھی بھی مجھے لگتا ہے خود کفیل اس میں تھے ہی نہیں, تو سیلاب تو اب آیا ہے. یہ تو پہلے بھی آپ کہتے تھے, یہ تو پہلے بھی آپ کہتے تھے نا ان پٹس کی قیمتوں کے حوالے سے, نیا کیا ہے اس میں؟ یقیناً یہ تو ایک طوفان جو آیا, یہ تو ایک سونامی سے خطرناک طوفان ہم پہ نہیں, یہ عوام الناس پہ بھی آیا, اور اس کی ذمہ دار وفاقی گورنمنٹ ہے. خواہ وہ پچھلی گورنمنٹ تھی, خواہ یہ گورنمنٹ ہے, یہ کسی کا سوچنے پہ تیار نہیں ہے. اس دیکھیں نا ان پٹس کی قیمتوں کے بڑھنے کا جو بوجھ ہے وہ صارف کی جیب پہ آئے گا, اسے کوئی نہیں بھرے گا. اچھا لیکن ایک بات بتائیں نا, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی سنی نہیں جاتی, امریکہ جاتے ہیں وہاں تک آپ کی سنی جاتی ہے, یہاں پر کیوں نہیں سنی جاتی, مجھے یہ بتائیں. اصل میں جی دیکھیں امریکنز جو ہے وہ ایک بھینس کالونی میں بیٹھے ہوئے فارمر کو واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں.
ہماری گورنمنٹ چیخنے چلانے کے باوجود ہمارا نہیں سن رہی. ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ انہوں نے وہاں کی بھینس کو بھینسوں کو دیکھ کے میسج دی ہے. امریکنز نے تو یقیناً مجھے اپنے پورٹ کے دورے کرائے, اپنے دریاؤں کے دورے کرائے, سیمینارز کرائے, ٹریننگز کرائی, سب کو ہمارے اخراجات سارے اٹھائے. تو یقیناً ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا کسان بہت اہمیت کا حامل ہے, اس پر توجہ کر لیں. اگر وہ توجہ نہیں کریں گے تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا انہیں. مطلب دیکھیں, آپ کے شاکر گجر صاحب, یہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا نا کہ آپ کی حکومت کی ٹسل میں جو پس رہی ہے وہ عوام پس رہی ہے. یہ 200 روپے فی لیٹر کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں, یہ لوگ یہاں 500 لوگوں کے پاس اگر دن میں 500 کما لے, دہاڑی آ جائے, وہ بڑی بات ہوتی ہے. کمانے والا ایک ہے, کھانے والے 8 گھر میں بیٹھے ہوئے. یہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ کی حکومت کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی, آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو جینیٹکس پہ کام کرنا ہوگا. آپ قیمتیں نہ بڑھائیں, اپنے فی جانور پیداوار بڑھائیں, ان کی ییلڈ بڑھائیں, جانوروں کی, ان کی دودھ دینے کی صلاحیت کو بہتر کریں. یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے, وہ کیسے کریں؟ وہ بھی محکمہ لائیو اسٹاک کرے گا نا جی. کم از کم یہ 10-15 سال کا سائیکل ہے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دنیا کی بریڈ 60 لیٹر روزانہ تک دے رہی ہے, ہماری 8 لیٹر دے رہی ہے. اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. ویسے اللہ معاف کرے, اس کو بھی جتنے ٹیکے انجیکشن لگتے ہیں نا, بعد میں ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آرگینک. سمجھ لیں آپ, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا سپریم کورٹ پہ پابندی کے بعد. اور اگر انجیکشن اس کے باوجود بھی لگ رہے ہیں تو اس میں بھی ذمہ دار آپ کے ادارے ہیں. اگر اسمگل ہو کے انجیکشن آ رہا ہے, اس کی ذمہ داری بھی اداروں کی. جس لیٹر کے حوالے سے بات کی نا, تو میں بھی آپ ان کی فارمز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اگر ہم آسٹریلیا اور اس کی سب کی بات بھی کر لیں, امریکہ میں بات کر لیں, تو جس طریقے سے ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے مسلز پھٹنے والے ہوتے ہیں مجھوں کے, وہ سارا آپ کے سامنے بھی ہے, ہمارے سامنے بھی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, لوگ ابھی گوگل کریں, ان کو پتا چل جائے گا. وہ جینیٹکس ہے جی, وہ یقیناً جینیٹکلی انہوں نے اپنی بیف. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا, چلیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوں گی, ہم نے مہنگی کر دینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا اپنا جو جانور ہے اس کی جینیٹکس بہتر بنانے کے لیے, یا اس کو اس طرح سے اکوپ کرنے کے لیے کہ آپ کو آگے وہ اچھا دودھ بھی دے سکے, ساری چیزیں کر سکے, تو یہ ییلڈ بڑھانا آپ کا بھی تو کام ہے نا. دیکھیں جی, ہم اپنے سارا کچھ حکومت کرے گی تو آپ کیا کریں گے سوائے ریٹ بڑھانے کے؟ وطن عزیز میں چند ایک فارمرز ہیں جنہوں نے اعلیٰ پیداوار کے حامل مویشی کو بچا کے رکھا ہے. ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے مقابلے بھی کراتے ہیں, انہیں حکومت پاکستان کے سامنے بھی لاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30-30 لیٹر دودھ دینے والی بھینس کو بچا کے رکھا ہے. خوددارا بچا کے رکھنے سے کیا مراد ہے, یہ ذرا سمجھائیے. ہاں میں بتا دوں جی آپ کو. دیکھیں, ہمارے پاس عام پریکٹس یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ بھر سے جتنے بھی مویشی شہری علاقوں کی طرف آتے ہیں وہ 270 ڈیز بعد سلاٹر ہو جاتے ہیں. ان کے ڈے اولڈ کٹڑے, ان کے بچے وہ سلاٹر کر دیے جاتے ہیں. تو یقیناً وہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ ہیں جنہوں نے قیمتی بریڈ کو بچا کے رکھا ہے. تو ہمیں نسل کشی کو روکنا ہوگا. اور یہ سلاٹر کون کرتا ہے؟ یقیناً جی وہ قصائی کرتے ہیں, کیونکہ فارمر تو رکھتا نہیں نا, کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اگر کٹے کو 2 لیٹر دودھ پلا دے گا تو 6 لیٹر میں وہ سروائیو نہیں کرے گا. 5 لیٹر میں وہ کیسے نہ مویشی کا چارہ پورا کر سکتا, نہ وہ اپنا خرچہ نکال سکتا. تو کیسے جو لوگ سروائیو کروا رہے ہیں وہ اسی طرح سے کروا رہے ہیں کہ بھینس کا دودھ اس کو پلا دیتے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ وہ سروائیو نہیں جی, وہ تو رکھتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو بچے کو بیچ دیتے ہیں. چلیں جی, یہ تو لیکن شاکر گجر صاحب, یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بھی ہم یہاں پہ پرائز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہی ہیں جو کہ اس وقت معصوم ہے, معاف کیجیے گا, میں ستی جو عوام ہے ہمیں پسنا ہی ہے. حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, حکومت نہ جینیٹکس پہ کام کر رہی ہے, ان پٹس کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہ یقین مانیں سیلاب ابھی آیا ہے, یہ ہم پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ شو کرتے رہے, 4 سال ہمارے شو, جی ٹھیک ہے. تو آپ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ایسا کیا ہوگا کہ آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں. صرف اگر آپ بیرون ملک جا کے دورے کر کے آ جاتے, دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر سرونگ پیپل, یو آر سرونگ فار, آپ اپنے لیے کام کریں, اپنی چیزوں کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں. آپ عام عوام تک کیسے فائدہ اس کو ٹرانسفر کریں؟ مجھے تو نہیں کوئی فائدہ ہو رہا نا آپ کے باہر جانے سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, آپ اپنی برچیوں کا رخ حکومت وقت کی طرف کریں, ہماری برچیوں فارمر کو بخش دیں. دیکھیں جی, میں آپ کو بتا دوں, ہم چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ اجناس کی بائی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو بند کرو, آپ جینیٹکس پہ کام کرو. آپ فارمر کو ہماری رسائی نہیں ہے, اور کیسے ہوگی؟ ہم خطوط لکھتے کوئی جواب ہمیں نہیں ملتا. تو دیکھیں جی, نیشنل میڈیا پریشر بلڈ اپ کرے حکومت وقت. سر آپ لوگوں کے ابھی تک حد تک بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے رپورٹرز بھی کال کر لیتے ہیں, کوئی کال شال کر کے نہیں پتا کرتا. آپ لوگ خطوط سے باہر نکلے نا, آپ ڈائریکٹ بات کریں نا. یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو منسٹری آف کامرس ہے, نوید قمر صاحب ہیں, اس کے نوید قمر صاحب پلیز ان کو سنیں. اب دیکھیں, یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, کم ہوتی پیداوار کے سبب
मुंह मांगी कीमतों पे शहर में दूध फरोख्त हो रहा है। 266 रुपए लीटर तक ओपन दूध मंडी में पिछले दिनों दूध फरोख्त हुआ है। उसके बावजूद यहाँ तो दूध की कीमतें सिर्फ 200 ही हुई है ना। 266 रुपए लीटर, 10,000 रुपए मन दूध ली मार्केट में फरोख्त होता रहा है। आप कहाँ थे? तो फिर वो सस्ता कैसे बिका? देखें जी, ओपन दूध मंडी डिमांड एंड सप्लाई का तयन करती है, ना कि शहर की दुकानों पे फरोख्त होने वाले दूध का उसका इम्पैक्ट उस पर आए। और यकीनन डिमांड एंड सप्लाई का जो तयन है हम वहीं से करते हैं कि जी दूध की पैदावार, और उसके बाद हम दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं जो कि इस वक्त 200 रुपए लीटर से ऊपर है। चले जी, यहाँ पे कीमतें बढ़ाने पर जोर है, लेकिन किस तरीके से काम किया जाए कि कीमतें कम हो और ज्यादा से ज्यादा मच्छी प्रोडक्शन की तरफ, मतलब अब जाहिर है कि वो इनपुट की बात भी करें टू द पीपल जो कि भी हैं इन्वॉल्वड है ना, जो हम इन्वॉल्व, ताकि वो जाहिर है कि इनको जवाब दे सकें। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा सेगमेंट करेंगे तो हम कुछ मिनिस्ट्री से, जैसे पिछले साल भी हमने किया था, फूड तो प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी लोगों को लेंगे। खैर, लेकिन अवाम पे सीरियस में, और आज सुबह जब अवाम गई है सुबह दूध दही की दुकानों पे, और जब लोगों ने वहाँ पे दूध की कीमतें देखी हैं तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था। कराची की बात कर लेते हैं, इशरत खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगी। जी इशरत, बताइएगा इससे मुतालिक क्या सूरत हाल रही? बिल्कुल, दूध की प्राइस के हवाले से बताएं तो रातों रात अचानक दूध की प्राइस में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है, यानी कि 180 रुपये लीटर से अब 200 रुपये लीटर कर दिया है। पिछले मंथ सितंबर के महीने में भी 10 रुपये का इजाफा किया था। मुझे याद पड़ता है कि 6 सितंबर का रोज़ था, तब 10 रुपये का इजाफा किया था। ख़ास तौर पर सरकारी जो कीमत है दूध की, रेट लिस्ट के हवाले से बात करूँ, कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है इकबाल मेमन की, उसमें जो दूध की सरकारी रेट है वो 120 रुपये लीटर है, मतलब 80 रुपये ज़्यादा बेचा जा रहा है। रीज़न क्या बनाया जा रहा है जी? सैलाबी सूरत हाल है, मवेशी बह गए, मवेशी मर गए, फसलें तबाह हो गई, चारे का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। आप बताएं कि दूध की प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब है कि दूध से जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उनकी प्राइस बढ़ गई। दही की बात की जाए तो कहीं 280 रुपये किलो दही दस्तियाब है तो कहीं 300 रुपये किलो दस्तियाब है। दही पे भी 20 रुपये के साथ ही बढ़ा दिया गया है। इसी तरह अगर दूसरी चीज़ों के देखा जाए, ख़ासतौर पर जो दूध मिल्क शेक बन रहे हैं उनकी प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। बेकरी आइटम जिसमें दूध इस्तेमाल हो रहा है उनकी प्राइसेस में भी इजाफा हो जाएगा। आम आवाम से मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ, लोगों से मेरी बात हुई है। लोगों का यही कहना है चले बड़े चाय पीना छोड़ देंगे, दूध से बने हुए आइटम खाना छोड़ देंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो दूध के बगैर किस तरह गुजारा करेंगे। कमिश्नर कराची को अगर फ़ोन किया जाए उनके हवाले से, चाहे वो सब्जी की रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए, चाहे वो दूध की रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए, चाहे वो चिकन की प्राइस की रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए, तो भाई वो फोन ही नहीं उठाते। फोन नहीं उठाते। किसी तबीयत ठीक है? इशरत वैसे तबीयत ही फिर पूछ रहे थे, कोई ऐसा ना बीमार ना पड़े हो, क्योंकि इतना कुछ हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, ना वो सामने आते हैं। बिल्कुल, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी चंद रोज़ पहले ही एक इवेंट पे उनसे मुलाकात हुई थी, उनके पीछे मैं स्पेशली गई थी कि मैं बात कर सकूं महंगाई के हवाले से, लेकिन वो चले गए। तेज़ी के साथ निकल जाते, मतलब बात करना तो मीडिया से उनको पसंद ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सच्चाई लोग नहीं बोल सकते। आप लोगों की यहाँ कंडीशन देखें, कुव्वते खरीद नहीं है उनके पास। मतलब खवातीन ये कहती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या पिलाएं, 200 रुपये लीटर दूध, मतलब आप पिला सकते हैं बच्चों को जिनके 4 बच्चे छोटे छोटे होंगे, वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। बहुत शुक्रिया जी। इशरत खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे, वो यही बात करती। वो कमिश्नर कराची भी जल्दी में थे, तो ये इशरत मेरे ख्याल से उनको नहीं भागना चाहिए था। वो बेचारी चाल थी कि वो जरा पूछें कि भाई क्या सीन चल रहा है। जाहिर है वो इतने वो बिजी हैं, मतलब ये है कि और मीडिया से क्यों बात करें। जाहिर है कि फजूल की हम बातें करते रहते हैं, लोगों से भी क्यों। भाई 126 रुपए रेट मतलब लगाया हुआ है, तो आई एम श्योर आपका है ना, पूरी करें आप। मतलब मेरा जिम्मा तोश पोश में, तो मैं क्या करूँ? 126 से जितने ऊपर वो आपके हैं क्या करते होंगे? मतलब मुझे इतना बताएं कि ये क्या सोच के रेट लगाते हैं? बस हो गया, हमारे घर में या मुतालिका जितने भी अफसरान हैं उनके घर में दूध इस रेट पे आना चाहिए, बाकी आवाम जाने, है ना। ये रेट्स अपने लिए लगाते हैं कि मतलब इतने? बिल्कुल जी, पता नहीं ये रेट्स किसके लिए लगाते हैं, समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग